السلام علیکم۔ اسلامی بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل فیتھ فل ہارٹ کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔ کوئی کتنا ہی تمہیں دکھ پہنچائے، کوئی کتنا ہی تمہاری بےعزتی کرے، چپ ہو جاؤ، سہ جاؤ۔ مرنے والے کی کیا عزت، کیا ذلت، میں نے تو مر کے دیکھا ہے اور مجھے یہ حدیث سمجھ میں آئی ہے بڑی اچھی طرح، موتو قبل ان تموتو، کہ مرنے سے پہلے مر جاؤ۔ سب سے اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، موتو قبل ان تموتو۔ چونکہ آج کل اخلاق ہیں انتقامی، معاف کرنے والے اخلاق ہیں نہیں، انتقامی اخلاق ہیں۔ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، اچھا کرو گے تو ہم اچھا کریں گے، برا کرو گے تو ہم برا کریں گے، جیسا کہو گے ویسا ہم سے سنو گے۔ یہ ہمارا ماحول ہے، یہ ہمارا۔ ایک ماں کہہ رہی تھی دوسری ماں کو، میرے پترا کدی کسی نے وقت سلام نہیں کیتا، بڑے فخر سے کہہ رہی ہے، ہمارے اپنے گاؤں کی بات، میرے پترا کدی نہیں کسی نے وقت سلام کیتا، مائی جڑا کرے انہوں کریں دیں، جڑا نہ کرے انہوں پوچھ دے ہی کوئی نہیں۔ یہ وہ فخر سے کہہ رہی ہے۔ جو سب سے بڑا عیب ہے وہ سب سے بڑا فخر بنا ہو۔ میرے پترا کدی نہیں کسی نے وقت سلام کیتا۔ جب ماں باپ نے یہ سبق دیا تو اولاد کا کیا قصور ہے؟ تو ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، ایک کی 10 سنانے کا ماحول ہے، تو آپ 100 کی ایک بھی نہ سناؤ۔ احنف بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ایک آدمی نے چڑھائی کر کہنے لگا، ایک سناؤ گے نا تو 10 سنو گے میری طرف سے۔ تو احنف بن قیس کہنے لگے، بھائی تو مجھے 100 بھی سنائے گا نا تو میری طرف سے ایک بھی تو نہیں سنے گی۔ ایک آدمی ان کی بڑی بےزتی کر رہا تھا اور وہ چل رہے تھے اور وہ 100 گالیاں بک رہا ہے۔ جب آ گیا نا قریب شہر تو کہنے لگے، دیکھا میرا قبیلہ یہاں رہتا ہے، اگر کسی نے سن لیا نا تو تیری بڑی دھلائی کر دے گا، تو نے جو مجھے گالیاں دینی میں کھڑا ہوں یہیں تو دے لے، تو اپنا سارا زور پورا کر لے تاکہ آگے تجھے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے میری وجہ سے۔ تو وہ پاؤں پہ گر کے معافی مانگنے لگا کہ واقعی تو بڑے حلم والا ہے۔ وہ مشہور تھے اپنے حلم میں، بردباری، اور لوگ ان کا امتحان لینے آیا کرتے تھے، کہ بھئی کوئی ہے جو احنف کو غصہ دلا دے، تو لوگ ناکام ہو جاتے تھے، ان کو غصہ نہیں آتا۔ ایسے ایک عرب سردار گزرا، معن بن زائدہ، وہ بھی اپنے حلم میں بڑے مشہور تھے۔ ایک دفعہ لوگوں میں شرط لگ گئی کہ کوئی ہے معن بن زائدہ کو غصہ دلائے تو ہم اس کو انعام دیں گے۔ تو ایک شاعر نے کہا، میں غصہ دلاتا ہوں، تم دیکھنا ایسے سیخ پا ہو جائے گا جیسے جانور۔ تو وہ چلا گیا اس کی مجلس میں، دربار لگا، عرب سردار تھا بہت بڑا، دربار لگا ہوا، تو کہتا السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ تو معن بن زائدہ پر ایک دور بڑے فقر کا گزرا تھا، پھر اللہ نے اس کو بہت بڑی سرداری دی، بنو عباس کا بہت بڑا یہ وزیر گورنر تھا۔ تو کہتا اتذکر اذ لحافک جلد شاۃ واذ نعلاک من جلد البعیر، کہوں بھائی تو یہ یاد ہے جب تیرا بستر بکری کی کھال تھا اور تیرے جوتے اونٹ کی کھال کے تھے؟ تو کہنے لگا کیوں نہیں یاد، بھلا کوئی ماضی بھی بھولتا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، پہلا وار تو خطا کا، کہ فسبحان الذی اعطاک ملکا وعلمک الجلوس علی السریر، تو پھر ساری تعریفیں تو اللہ کی ہیں جس نے تیرے جیسے کو تخت پہ بٹھا دیا۔ کہاں بھئی ساری تعریفیں اللہ کی ہیں، میری تو کوئی اوقات نہیں۔ تو کہنے لگا، سأرحل عن دیار انت فیہا وان جار الزمان علی الفقیر، جہاں تیرے جیسا حکمران ہو وہاں مجھے رہنا گوارا ہی نہیں ہے، میں یہاں سے چھوڑ کے نکل جاؤں گا چاہے کتنی تکلیف اٹھاؤں۔ بڑے دربار میں یہ ایک گورنر اور وزیر سے بات ہو رہی ہے، تو وہ کہتا ہے اچھا بھائی اگر تو ہمارے پاس رہے گا تو ہم تیرا اکرام کریں گے، اور اگر تو جانا چاہتا ہے تو پھر رافقت کا سلام۔ تو وہ یہ بار بھی خالی گیا، تو کہنے لگا فجد لی یبن ناقصۃ بمال، او گندی ماں کے بیٹے مجھے کچھ عطا بھی کر، میں بغیر پیسے کے سفر کیسے کروں گا؟ عرب کو کسی کو بھی ماں کی گالی دے دینا اور پھر عرب سردار ہو۔ فجد لی یبن ناقصۃ بمال، بری ماں کے بیٹے مجھے کچھ پیسے بھی دے، میں نے جانا ہے۔
نے کہا بھائی اس کو 3000 دے دیا جائے. اللہ. تو کہنے لگا قلیل ما آتیتنی و انی لأتمو منک فی الکثیر، یہ تو بہت تھوڑا تو نے دیا ہے، مجھے اور دے. کہا اچھا بھائی 3000 اور دے دو. تو وہ شاعر کی بھی آنکھیں پھٹ گئیں. کہنے لگا اب ٹھہر جا ٹھہر جا، اب میں تیری اصل تجھے بتاتا ہوں. سألت اللہ ان یبکیک ذخرا فما لک فی البریۃ من نذیر. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تیرے جیسوں کو سلامت رکھے، تیرے جیسا دنیا میں کسی ماں نے جنا ہی کوئی نہیں. فمنک الجود والافضال حقا وفضل یدیک کالبحر الغزیر. تو ہی سخی ہے، تو ہی کریم ہے، اور سمندر بھی تیری سخاوت کے آگے کچھ نہیں ہے. تو نے کہا اچھا بھائی تو نے ہماری برائی کی، ہم نے تمہیں 6000 دیے، اب تو نے ہماری تعریف کی، اب 10,000 اور دے دو اس کو. باتیں ہی رہ گئیں، باتیں ہی رہ گئیں. کہاں سے لائیں ایسے لوگ؟ ہمارا معاشرہ انتقامی ہے، بدلہ لینے کا ہے، بدلہ لینے کا. تو میرے ساتھ کیا میں نے بھی کرنا ہے. اعلیٰ درجے کا اسلام یہ سکھا رہا نہیں چپ ہو جاؤ، سلام مت بن جاؤ، سلامتی بن جاؤ، سلامتی کی علامت بن جاؤ. من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. اب وہ سوال کرتا ہے یا رسول اللہ ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ اسلام کیا ہے؟ کلمہ، نماز، روزہ، حج، زکات. اعلیٰ درجے کا اسلام کیا ہے؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ. یہ اخلاق کا ادنا درجہ ہے، ادنا درجہ ہے. ادنا درجے پر پہنچ کر آپ اسلام میں اعلیٰ درجے پر آ سکتے ہیں. وہ سوال کرتا ہے ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے کہا اللہ پر، فرشتوں پر، کتابوں پر، رسولوں پر، موت کے بعد کی زندگی پر، تقدیر پر. اب ایک اور سائل سوال کرتا ہے ای الایمان افضل، سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے. جو آدمی اسلام میں، جو آدمی اخلاق میں، جو مرد عورت اخلاق میں ادنا درجے پر ہوتا ہے وہ اسلام میں اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے. اب اگر وہ اخلاق میں اعلیٰ درجے پر آ جائے تو اب یہ کہاں پہنچے گا؟ اب یہ کہاں پہنچے گا؟ میرا نبی کہہ رہا ہے سب سے اعلیٰ درجے کا ایمان ہے حسن اخلاق، حسن اخلاق. ابو ہریرہ نے پوچھا یا رسول اللہ وما حسن الاخلاق، یہ بھی ایک اور حدیث ہے. یا رسول اللہ حسن اخلاق کیا چیز ہے؟ تو آپ نے 3 چیزیں فرمائی، تصل من قطعک وتعطی من حرمک وتعفو عمن ظلمک. جو تم سے توڑے نہ تم اس سے جوڑو. نہیں کرتا سلام نہ کریں، کوئی ہم چھوٹے باپ کے ہیں؟ ہم تو کبھی بھی نہ کریں، ہم تو کبھی بھی نہ منہ تھوکیں بھی نہیں ہم تو میرا نبی کہہ رہا ہے جو توڑے تم اس سے جوڑو. جو محروم کرے اس سے عطا کرو، جو زیادتی کرے اس سے درگزر کرو. یہ 3 کام جو عورت مرد کر لے گا یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے میں ہے. جب یہ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر پہنچتا ہے تو پھر میرا نبی کیا بشارت دیتا ہے؟ ادنا درجے پر پہنچ کر تو اعلیٰ مسلمان کی بشارت ہے، اور اخلاق میں اعلیٰ درجے پر پہنچ کر میرا نبی کہتا ہے کاد الحلیم ان یکون نبیا، اعلیٰ اخلاق والا بس نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے. اعلیٰ اخلاق والا ایسے ہے جیسے کہ نبی، قریب ہے کہ وہ نبی بن جائے. یہ تو ہے نا ترجمہ، لیکن ہم ہمارے اردو میں کہتے ہیں وہ نبی بنتے 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 رہ گیا. کیا مطلب؟ کہ اس میں اور نبی میں صرف نبوت کا فرق رہ جاتا ہے، باقی وہ سب کچھ حاصل کر لیتا ہے. تو یہ سارے دین کا میں نے آپ کو خلاصہ بتایا ہے کہ میری آپ کی ضرورت ہے کہ میرا اسلام اعلیٰ درجے کا ہو. من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، میرا ایمان اعلیٰ درجے کا ہو. بے نیاز اور صمد اللہ، حیاؤں والا اللہ کفر کو مہلت دیتا آیا، شرک کو مہلت دیتا آیا، بت پرستی کو مہلت دیتا آیا. نہیں مہلت دی تو بے حیائی کو نہیں دی. جب قومیں بے حیا ہوئیں اور ناچ گانا عزت بن گیا، زنا فیشن بن گیا، عورتیں کپڑوں سے باہر آ گئیں، مرد آوارہ ہو گئے، تو پھر اللہ نے زمین کو ہلایا
اللہ نے بے حیاؤں کو مہلت ہمیشہ تھوڑی دی ہے. مشرق اور مغرب کے سر سے حیا کی چادر اتر چکی ہے. ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. ان کی تو اتر گئی تھی، وہ ہماری بھی اتارنے کے چکر میں ہیں. اور جس دن اللہ کا نظام چلے گا پھر اسے کوئی روک سکتا ہے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يَخْسِفَ بِكُمُ الْأَرْضَ فَإِذَا هِيَ تَمُورُ. تمہیں کھڑوں کو زمین میں دھنسا دوں، اپنے اللہ کو روک لو گے؟ أَأَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ. تمہارے اوپر پتھر برسا دوں تو اپنے رب کو روک لو گے؟ وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيرٌ. تم سے پہلوں نے جھٹلایا، تیرے رب نے پکڑ کے دکھایا. کچھ تو عبرت کی نظر سے دیکھو. مہنجو داڑو چلو بہت دور ہے، ٹیکسلا کیوں نہیں چلے جاتے ہو؟ یہ گندھارا کی تہذیب پہ کیوں نہیں کھڑے ہو کہ تم غور کرتے ہو؟ ان کے ٹوٹے مکان، ان کی دفن شدہ تہذیبیں اور ان کے ویران حویلیاں، مہنجو داڑو کی تہذیب، ہڑپا کی تہذیب، یہ تو میرے دیش کے اندر ہے. مجھے باہر نہیں جانا پڑے گا. مجھے روم کے کھنڈر دیکھنے کے لیے اٹلی جانے کی ضرورت نہیں ہے، اردن جانے کی، ترکی جانے کی ضرورت نہیں ہے. یہی کھنڈر بتا رہے ہیں میں بھی کبھی کسی کا سر پر غرور تھا. یہ اللہ نے تہذیبوں کو کھنڈر کب بنایا؟ نافرمان ہوئے. لوط علیہ السلام کی قوم بے حیا تھی. ان کے کفر کا الزام سارے قرآن میں ایک دفعہ لگا ہے ان پر. جب بھی نبی کہتا تھا تم غلطی کرتے ہو تو اور انبیاء ان پر کفر کا تم اللہ کا انکار کرتے ہو، تم کیوں اللہ کا انکار کرتے ہو؟ لوط علیہ السلام نے اللہ نے صرف ایک دفعہ کہا کہ یہ کفر کرتے ہیں. باقی ہر دفعہ جتنی دفعہ اللہ نے ان پر لعنت کی تو کہا تم کیسے بے حیا ہو، یہ تم کیا کام کرتے ہو، تم کیسے بے حیا ہو، تم مردوں سے شہوت پوری کرتے ہو. ما سبقکم بہا من احد من العالمین. اس ظالموں تم سے پہلے یہ گندا کام کسی نے نہیں کیا، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ جب دھرتی پر یہ کام لوط علیہ السلام کی قوم کا عمل جب دو آدمی کرتے ہیں تو اس جگہ کے فرشتے اٹھ کر اوپر چلے جاتے ہیں کہ ابھی اللہ نے زمین کو ہلایا اور ابھی عذاب آیا. تو لوط علیہ السلام کی قوم پہ اللہ نے 4 عذاب پھینکے ہیں کٹھے. اور 5واں زلزلہ. پہلے آیا زلزلہ، پھر آئی فرشتے کی چیخ، پھر اوپر پڑی پتھروں کی بارش، پھر ان کے چہرے، ان کی آنکھیں گئی دھسا دی گئی، اور پھر ان کو اللہ نے یوں اٹھایا اور پلٹا کے یوں مارا. فجعلنا عالیہا سافلہا وامطرنا علیہا حجارۃ من سجیل منضود مسومۃ عند ربک وما ہی من الظالمین ببعید. عجیب بات بتاؤں، پتھروں پہ نام لکھے تھے، یہ پتھر فلاں خبیث کے سر پہ پڑے گا، یہ فلاں بدبخت کے سر پر پڑے گا. لوط علیہ السلام کی بیوی ایمان نہیں لائی تو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے کہہ دیا تو بچ جائے گا، تیری بیوی کے سر پہ پڑے گا پتھر. اور لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، فرشتوں نے انہوں نے پوچھا کب عذاب آئے گا؟ لوط علیہ السلام نے پوچھا فَاصْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ. لوط علیہ السلام کہنے کہ عذاب کب آئے گا؟ تو فرشتوں نے کہا ان موعدہم الصبح. ابھی نہیں، ان موعدہم الصبح، جب صبح کا چاندنا ہوگا تو ان پر عذاب آئے گا. لوط علیہ السلام اتنے تنگ آ چکے تھے، کہنے لگے نہیں، صبح بڑی دور ہے، ابھی لاؤ. تو جواب میں فرشتوں نے کہا الیس الصبح بقریب، صبح بھی تو قریب ہی ہے. الیس الصبح بقریب ان موعدہم الصبح الیس الصبح بقریب، یہ قرآن کی آیت ہے. فرشتوں نے کہا بس 3-4 گھنٹے کی بات ہے، نکلو. فلما اتاہا امرنا، پھر اللہ کا امر آیا. کہاں ہے اللہ؟ کیا پڑھے لکھا دور ہے، سائنس کا دور ہے، ترقی کا دور ہے، پلیٹیں ہلتی ہیں، اللہ ویلا بیٹھا ہوا ہے. ہاں واپس آؤ. عقل کی پرستش نے یونان کو کیا دیا؟ رب کی پرستش نے دیا جو بھی دیا. اللہ اس کے رسول کی غلامی سے سہرے بندے ہیں، جس کے بھی بندے ہیں
وہی عزت کی سیڑھیوں پر چڑھا ہے جس نے اللہ رسول کے غلامی کا دم بھرا ہے، جس نے ان کی چوکٹ کو چوما ہے، وہی دنیا اور آخرت میں سرخرو ہوا ہے۔ بے حیا معاشرہ ٹوٹ جاتا ہے اور بے حیائی ننگی ہو کے ناچ رہی ہے۔ کیا حیرت کی بات ہے کہ ننگے ناچ سکرین پہ دکھائے جا رہے ہیں اور دیکھنے والے مزے سے بیٹھے دیکھ رہے ہیں، تو کیا میرے اللہ کو غیرت نہ آئے گی؟ میں یہ لوط علیہ السلام کی قوم کے علاقے میں پھرا ہوں، 300 میل کا علاقہ ہے، غور آج کل اس کو کہتے ہیں، پوری پٹی پہ پھرا ہوں۔ وہ سارا پہاڑی علاقہ ہے، اسلام آباد کے پہاڑوں میں سب بڑے نہیں، چھوٹے چھوٹے خوبصورت پہاڑ، چلتے چلتے ایک دم بیچ میں نشیب آتا ہے اور یوں زمین 300 میل تک بیٹھی ہوئی نظر آتی ہے۔ عربی زبان میں بیٹھی چیز کو غور کہتے ہیں۔ یہ زمین کیسے بیٹھ گئی؟ جب لوط علیہ السلام کی بستی کو اٹھایا اور اٹھا کر اوپر سے زمین پر مارا تو وزنی چیز جب زمین پر گرتی ہے تو دائیں بائیں زمین نیچے بیٹھ جاتی ہے۔ اس طاقت سے وہ بستی زمین پر گری کہ 300 میل تک ساری زمین بیٹھ گئی۔ تو لوط علیہ السلام صبح نکلنا تھا کہ پہلے زلزلہ آیا، پھر فرشتے کی چیخ آئی، پھر پتھر برسنے لگے، چیخ و پکار۔ لوط علیہ السلام نے بیوی سے کہا تھا پیچھے نہ مڑ کے دیکھنا، پر اللہ کا فیصلہ ہو چکا تھا کہ اس کا بھی سر ٹوٹنا ہے۔ تو چلتے بس وہ نہیں رہ سکی، ذرا یوں اتنی کو گردن ٹیڑھی ہوئی تھی کہ اوپر سے پتھر آیا اور اسے بھوسا بنا کے پھینک دیا۔ تو میرے بھائیوں، ہم سب خطرے کی لپیٹ میں ہیں، باری لگ چکی ہے، نمبر بہ نمبر، نوبت بہ نوبت یہ ہوگا۔ یا لوگ توبہ کریں گے یا اللہ کی نشانیاں کھل کے آئیں گی۔ جب یہ ہوگا، جب میری امت گانے بجانے کو جو قومیں گانے بجانے میں ڈوبتی ہیں وہ ہلاک ہو جاتی۔ چلو میں کہتا ہوں وہ جو قرآن بھی پرانی کتاب اور حدیثیں بھی پتہ نہیں ہیں کہ نہیں ہیں، کتنا ایک طبقہ ہے جاہلوں کا جو یہ بھی کہتا ہے۔ اقبال کو تو مان لو تمہارا شاعر مشرق ہے، حکیم الامت کا لقب پایا ہے۔ 1996 میں انڈونیشیا جماعت میں گیا تھا تو وہاں کا جنرل حبیبی تھا مسلمانوں کا لیڈر، اس سے ملاقات پر اس نے کہا کہ آپ کے شاعر اقبال کی پوئٹری کو ہم نے اپنی زبان میں ٹرانسلیٹ کر کے اپنے نوجوانوں میں جذبہ پیدا کیا۔ میں نے کہا ہماری قوم تو اس کی قدر نہ کر سکی، 100 سمندر پار کی قوم اس کی شاعری سے انقلاب لے آئے، اور انہیں گانوں سے ہی فرصت کوئی نہیں۔ تو اقبال نے کیا کہا تھا؟ تجھ کو بتاتا ہوں کہ تقدیر امم کیا ہے، تمہیں بتاؤں میں قوموں کے عروج و زوال کی کہانی، شمشیر و ثنا اول، طاؤس و رباب آخر۔ جب وہ اٹھتی ہیں عزت کے زینوں پر تو نیزوں کی کھڑکھڑاہٹ اور تیروں کی سنسناہٹ اور تلواروں کی جھنکار ان کا نغمہ ہوتا ہے، اور جب وہ ذلت کے گڑھوں میں گرتی ہیں اور پستیوں میں گرتی ہیں تو پھر تانسین ان کا بڑا آدمی بن جاتا ہے، پھر تانسین کے قصیدے پڑھے جاتے ہیں، پھر گلوکاروں کو فنکار بنایا جاتا ہے، پھر ناچنے والیوں کو فنکارہ بنایا جاتا ہے۔ ہائے 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 ہائے، 6 لاکھ کو کیا جواب دو گے؟ پاکستان کے عوام کے کو 3 ہستیوں کا سامنا ہے، ساری دنیا کو 2 کا سامنا، ایک اللہ کا ایک اس کے رسول کا۔ پاکستان والوں کو 3 کا سامنا ہے، ایک اللہ کا، ایک اس کے رسول کا، اور ایک ان 6 لاکھ کا جن کی ہڈیوں پر اس ملک کو تعمیر کیا گیا۔ وہ معصوم بچے جو درختوں سے لٹکا کر سینے کے پار کیل کر دیے گئے، وہ عزت مآب بیٹیاں جو خاک و خون میں لوٹا دی گئیں، وہ نوجوان اور بوڑھے جن کی لاشوں سے ٹرینیں بھر بھر کر لاہور کے اسٹیشن پر آتی تھیں۔ مانگ رہا ہوں اللہ رسول کی زندگی والی پاک زندگی اپنا لو، یہ گندی زندگی، یہ مغرب کی کالی تہذیب، یہ مغرب کی بے حیا زندگی، یہ بوائے فرینڈ، یہ گرل فرینڈ کلچر، یہ گندے انڈے ہیں، یہ ابلے ہوئے گٹر ہیں، یہ ابلتے ہوئے گٹر ہیں، یہ ناچ گانے کی محفلیں، یہ تھرکتے ہوئے بدن اور یہ کھنکھناتے ہوئے جام، یہ بے حیا آوارہ جوانیاں، یہ غلاظت ہے، یہ غلاظت ہے، یہ گندگی ہے، یہ ابلتا ہوا گٹر ہے۔
उबलता हुआ गटर है, आ जाओ, वापस आ जाओ। अल्लाह के महबूब की पाक जिंदगी, अल्लाह के महबूब की पाकीज़ा जिंदगी, अल्लाह के महबूब का रोशन रास्ता, अल्लाह के महबूब का आलीशान दीन, अल्लाह के महबूब का मुबारक पैगाम, अल्लाह के महबूब की खूबसूरत सीरत, जो सूरत में भी आला, जो सीरत में भी आला, जो सिफात में भी आला, जो इल्म में आला और अफजल और अजमल और अकमल और अज़ और अजल और अतम और आसन और अबहा और अनवर और आसन जाएंगे, पर मेरे नबी के जलवे खत्म नहीं हो सकते। और तुम्हारे लिए माँ इतना नहीं रोई जितना तुम्हारा नबी रोया, तुम्हारे लिए बाप इतना नहीं थके जितना तुम्हारा नबी थका, तुम्हारे लिए माँ इतना नहीं जागी जितना तुम्हारा नबी जागा, तुम्हारे लिए बाप ने इतने पापड़ नहीं बेले जितना तुम्हारे नबी ने पापड़ बेले। रो 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 23 बरस ऐसे नीर बहाए, ऐसे नीर बहाए कि मक्के के काले पहाड़ों ने भी उन्हें जज्ब किया और मदीने की सख्त मट्टी ने भी उन्हें जज्ब किया, और आपकी आहों और सिस्कियों से जजीरतुल अरब आज भी मामूर है। जाओ तो कभी ताइफ के पहाड़ों से पूछो कि यहाँ कैसे पत्थर पड़े थे और कैसे खून बहा था और कैसे उसकी दुखी फरियाद ने अल्लाह के अर्श को हिलाया था। अल्लाहुम्मा अश्कु इलैका ज़ौफ़ क़ुव्वती व क़िल्लत हिलती व हवानी अलन्नास। ऐ मेरे मौला, तूने मुझे किनके हवाले कर दिया? कितने सब्र वाला नबी, और फिस पे आ, हमारी जुबान में कहते हैं फिस पे आ, और मैं तो फिस पे आ, वो दिन नबी फिस पे आ। मेरे रब, तूने मुझे किन के हवाले कर दिया जिन्होंने मार मार मुझे लहू लुहान कर दिया। वो इतने गिले करने के बावजूद भी ये नहीं कहा कि इनको बर्बाद कर दे। जिब्रील आ गया, पहाड़ों का फरिश्ता आ गया, इजाजत दें या रसूल अल्लाह, इन्हें अभी सुरमा बना दिया जाएगा। नहीं नहीं, ये नहीं ईमान ला दे तो इनकी नस्ल ही ईमान ले आएगी। जो काफिरों पर ऐसा शफीक था वो तुम्हारे लिए कैसा मेहरबान होगा। क्यों खंजर उठाए हुए हैं? क्यों उसके सीने पर वार कर रहे हो? क्यों उसके सीने पर वार कर रहे हो? मैं दाढ़ी तो मुंडाता हूँ और क्या करता हूँ। कितनी दलेरी से लोग ये बात कर सकते, कितनी संगदिली से ये बात कर। तुम्हें अपने नबी के आंसू याद होते? तुम्हें अपने नबी की आहें याद होती? तुम देखते नहीं हो? हाजियों को पता होगा कितनी दुआ मांगते हो अरफात में जाकर? आधा घंटा, मैक्सिमम पौना घंटा। इस साल मैंने बड़ा जोर लगाया, 55 मिनट। घंटा मैं नहीं पूरा कर सका, 55 मिनट तुम्हारे नबी ने तुम्हारे लिए ऊंटनी पर बैठकर अप्रैल की धूप में ऐसे हाथ रख के 6 घंटे दुआ की है। न साया न टेक, और यूं हाथ, फिर ये हाथ इधर मुझे देखना, ये हाथ आप ऐसे करते 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 ऐसे सीने के साथ लगाकर फिर यूं यूं मिन्नतें शुरू कर लगे, जैसे को मिन्नतें कर। ये हाल था, ये हाल था। या तो तुम्हें तुम्हारे नबी की जिंदगी का पता ना होता, या तुम्हें उसकी सीरत का पता ना होता, या तुम्हें उसकी पसंद ना पसंद का पता ना होता, तो फिर मैं कहता हाँ, तुम भटके हुए राही हो, तुम बेनिशान मंजिल के मुसाफिर हो, तुम टूटे हुए पत्ते हो। टूटे हुए पत्ते की कोई मंजिल नहीं होती, बगुले में उड़ जाने वाले कागज की कोई मंजिल नहीं होती, कटी पतंग का कोई निशान मंजिल नहीं होता। जाओ तुम भी कटी पतंग बनो, टूटा हुआ शौक से पत्ता बनो, उड़ता हुआ बगोले में कागज बनो। पर नहीं 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 नहीं, जब तुम्हारा रसूल मौजूद, उसकी सीरत सूरत मौजूद, उसकी एक एक अदा मौजूद, फिर क्यों उसके गैरों के तरीकों पर चलते हो? क्यों नहीं उसकी गुलामी में इज्जत महसूस करते? क्यों नहीं उसके तरीकों को अपने सीने से लगते? किस हाल में उसका सामना कैसे करो? कैसे उसका सामना करोगे? मुझे बताओ। जब वो बुलाए जाएंगे, इधर हुसैन अपना कटा हुआ सर लेके आ रहा होगा, इधर सुहैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर खुबैब का छलनी जिस्म आ रहा होगा, इधर बदर के शुहदा उठ रहे होंगे, और इधर हम इस हाय हाय, और मैं जज्बाती हो गया, अल्लाह के वास्ते मुझे माफ करो। किस हाल में मरना पसंद है तुम्हें? किस हाल में मरना चाहते हो? किस रूप में मौत चाहते हो? फौजी का एक फूल उतार दो, वो इस्तीफा दे देता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मेरा फूल उतर गया। जूनियर को सीनियर पर तरक्की दे दो, वो सीनियर इस्तीफा दे जाता है, मेरी बेइज्जती हो गई है, मैं जूनियर को सल्यूट नहीं कर सकता। तुमने नबी की सुन्नतों के कितने फूलों को मसल के रखा हुआ है। तुम्हें ताइफ के शायद जख्म भूल गए हैं, तुम्हें ओहद पहाड़ में उसके दांतों का टूटना भूल गया है। हाय हाय, तुम्हें उसकी बेटियों की तलाकें भूल चुकी हैं।
तुम्हें उसका जख्मी होना भूल गया, पेट पे दो दो पत्थर बांधना भूल गया। आए और मैदान माशर की तरफ चलो, आगे की तरफ देखो। काश हम देख सकते जब जहन्नुम आएगी चिंगारती भड़कती दहकते हुए और आकर चीख मारेगी, बड़े बड़े फरिश्ते जमीन पर गिर जाएंगे, रसूल जमीन पर गिर जाएंगे, नेकोकार जमीन पर गिर जाएंगे, हाथ आसमान को उड़ जाएंगे और हर आदमी की पुकार होगी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी, या रब्बे नफ्सी नफ्सी। कोई सवाल नहीं किसी का, न अम्मा का, न अब्बा का, न बीवी का, नफ्स, मेरी जान, मेरी जान। इधर आदम अलैहिस्सलाम को देखो, वो भी कह रहे हैं नफ्से नफ्सी। इधर को संभालने के लिए दिन भी गुजर जाता है, रात भी गुजर जाती है। जवानी को खा गया, दिमाग को खा गया। अब पैसा तो बहुत आ रहा है, लेकिन उसको खुश होकर इस्तेमाल करने के लिए वक्त कोई नहीं है, टाइम कोई नहीं है। तो यहाँ जो ज्यादा कमाते हैं वो फंसते भी ज्यादा हैं, उनको अपनी ख्वाहिशात पूरा करने के लिए वक्त नहीं मिलता। तो ये दुनिया का डिजाइन ऐसा है कि इसमें आदमी अपना चाहा पूरा करना भी चाहे तो होता नहीं, और कुछ हो भी जाए तो चंद दिन का है, चंद सुबहें हैं, चंद शामें हैं, और फिर उसके बाद कब्र के हमेशा के अंधेरे हैं। तो लिहाजा ये रास्ता नाकामी का रास्ता है, इसमें लज्जत नहीं, इसमें चैन नहीं, इसमें सुकून नहीं। एक दूसरा रास्ता मेरे अल्लाह ने मेरे साथ तय किया है, अब्दी अंत तुरीद व अना उरीद वला यकूनु इल्ला मा उरीद फ़इन सल्लमत ली फीमा उरीद कफ़ीतुका फीमा तुरीद। ऐ मेरे बंदे, मुझसे एक मुआहदा कर ले, क्योंकि जो तू चाहता है वो तेरे अल्लाह के बगैर हो नहीं सकता, जो तेरा अल्लाह चाहता है वो तेरे बगैर कर देता है, जो अल्लाह चाहता है वो कर देता है, जो तुम चाहते हो वो अल्लाह के बगैर नहीं हो सकता। तो लिहाजा तुम जिना कॉलोनी में क्या करो, फ़इन सल्लमत ली फीमा उरीद, जो मैं चाहूं वो कर दो। ये ना देखो बाजार क्या कहता है, तुम्हारा मन क्या कहता है, तुम्हारी अंदर की ख्वाहिशात क्या कहती हैं। तुम ये देखो तुम्हारा अल्लाह क्या कहता है, सियासत क्या कहती है, तिजारत क्या कहती है, ज़राअत क्या कहती है, तुम क्या कहते हो, औलाद क्या कहती है, मोहल्ले वाले क्या कहते हैं। इससे आंखें बंद कर लो, बहरे हो जाओ, अंधे हो जाओ और सिर्फ मुझे ढूंढो। उतलुबनी तजिदनी, मेरी तलब में निकल, मेरी तलब में निकल। मैं मिला तो तुम्हें सब कुछ मिला, मैं मिला तो तुम्हें सब कुछ मिला। हारून की एक बांदी थी खालिसा, जरा सांवले रंग की, उससे बड़ा इश्क करता था। तो उसके पास हुस्न की देवियां थी और वो खालिसा से ज्यादा इश्क करता था। तो उस पे 6 मेघोइयां होती थी कि गंदी काली कलोटी के साथ इसने दिल लगाया हुआ है, ऐसा हुस्न इसके चारों तरफ रक्सा है और ये एक सांवली से सलोनी से जी लगाए हुए है। एक दिन भरे दरबार में हारून ने कहा, आज जो जिस पे हाथ रखेगा वो उसकी। तो हर आदमी लपका दौड़ा झपका, कोई किसी पर, कोई किसी पर, कोई किसी पर। खालिसा खड़ी रही। तो हारून ने कहा, तूने क्यों ना किसी चीज को चुना? उसने कहा, मैं पहले ये जमानत चाहती हूँ कि जिस पे हाथ रखूंगी वो मेरी होगी, मैं इसकी जमानत चाहती हूँ। तो हारून ने कहा, मैं बोल दे चुका हूँ वो तेरी होगी। तो उसने हारून के कंधे पे हाथ रख दिया, कहा तू मेरा तो सब कुछ मेरा। तो हारून उनको ये समझाना चाहता था कि मैं खालिसा से क्यों इश्क करता हूँ। तो तुम अल्लाह को अपना बना लो तो लिल्लाहि खज़ाइनुस समावाति वल अर्द, जमीन के खजाने भी अल्लाह के और आसमान के खजाने भी अल्लाह के। तुम अल्लाह को अपना बना लो तो लहू मुल्कुस समावाति वल अर्द, जमीन की बादशाही भी अल्लाह की और आसमान की बादशाही भी अल्लाह की। हम अल्लाह को अपना बना लें तो अल्लाह ताला फरिश्तों के लश्कर, लिल्लाहि जुनूदुस समावाति वल अर्द, अल्लाह के हाथ में जमीन आसमान के लश्कर। वमा यअलमु जुनूद रब्बिका इल्ला हु, और अल्लाह के लश्करों को अल्लाह के सिवा कोई जानता नहीं। मैं अगर अल्लाह को अपना बना लेता हूँ तो सारे लश्कर मेरे लिए। इस्तस्गीथून रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फिन मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। तो जब सहाबा ने अल्लाह को अपना बनाया और फिर 313 1000 के साथ मैदान में उतरे, सामने मुसल्ला 700 तलवारों का लश्कर, और इधर पूरे लश्कर में टोटल सारे लश्कर में 8 तलवारें, टोटल पूरे लश्कर में 8 तलवारें, उधर 300 घुड़सवार, इधर पूरे लश्कर में 2 घोड़े।
ایسا بے سرو سامانی کا لشکر ہے، لیکن انہوں نے اطلبنی تجدنی فإن وجدتنی وجدت کل شیء، انہوں نے اس حدیث کو سمجھ لیا تھا کہ میرا اللہ مجھے کہہ رہا ہے میرا بندہ تو میری طلب میں آ، تو مجھے پالے تو سب کچھ پالے گا، تو مجھے کھو گیا تو نے سب کچھ کھو دیا، میں تیرا تو سب کچھ تیرا، اور میں تیرا نہیں تو کچھ بھی تیرا نہیں۔ تب یہ 313 نے اللہ کو پا لیا تھا، اللہ کو اپنا بنا لیا تھا، تو انہوں نے رات کو اللہ سے دعا مانگی، اذ تستغیثون ربکم، جب تم نے اپنے رب کو پکارا تو اللہ نے دیر نہیں لگائی۔ ہر سال میں ابھی بھی رمضان میں وہاں تھا، حرم میں تھا، لاکھوں انسانوں کے ساتھ امام کعبہ دعا کروا رہے ہیں، لاکھوں، دونوں حرم کھچا کھچ بھرے ہوئے، کوئی 15-20 لاکھ آدمی حرم مکہ میں دعا مانگ رہا ہے، اور امام کعبہ رو رہا ہے، اور سارا مجمع زارو زار رو رہا ہے، اور حرم نبوی کے ائمہ رو رہے ہیں، اور ان کے پیچھے عوام رو رہے ہیں، لیکن فا کا مطلب ظاہر نہیں ہو رہا۔ فا فوراً دعائیں اٹکی ہوئی ہیں راستے میں۔ سننے والے نے یہ نہیں کہا کہ میں سنتا نہیں ہوں، وہ یہ کہہ رہا تمہارے سنانے میں کمی ہے، نظر تمہاری حرام دیکھے، زبان تمہاری گالی بکے، کان تمہارے گانا سنے، شہوت تمہاری زنا میں چلے، کمائی میں تمہاری کھوٹ بھی ہو، ملاوٹ بھی ہو، جھوٹ بھی ہو، سود بھی ہو، دھوکہ بھی ہو، فراڈ بھی ہو، ہیرا پھیری بھی ہو، وعدے سے مکر جانا بھی ہو، یہ سب کچھ ہو، ماں باپ کے تم نے دل توڑے ہوئے ہوں، جگر ان کے چیرے ہوئے ہوں، بیویوں سے تمہاری بدتمیزی ہو، زبان تمہاری زہر اگلتی ہو، زبان کا زہر ناگن کے زہر سے زیادہ بڑھ چکا ہو، وجود تمہارا اللہ کا باغی ہو، تو پھر تم کہو یا اللہ یا اللہ۔ وہ کہتا پہلے میرا بندہ تو بن گیا، پہلے میرے ساتھ صلح تو کر کے آ۔ تم دشمن سے سیدھا مانگنے چاہ، اللہ تو کسی کے ساتھ دشمنی نہیں کرتا، اللہ تو کریم ہے، رحیم ہے، مہربان ہے۔ ماں باپ کو لے لو، بچہ ماں باپ کا نافرمان ہو، انتہا درجے کا بدتمیز ہو، وہ ماں باپ سے کوئی چیز مانگے گا تو وہ کبھی نہیں دیں گے، کہیں گے سارا دن ہمارا دل دکھاتا ہے، اب کس منہ سے تو ہم سے مانگتا ہے۔ ہمارے بازاروں نے بغاوت کر دی، ہمارے محلوں نے بغاوت کر دی، ہمارے شہروں نے بغاوت کر دی، ہماری بستیوں نے بغاوت کر دی، اور بتاؤں ڈر کے کہتا ہوں ہماری مسجدوں سے بھی بغاوت ہو گئی کہ ممبر رسول سے بھی نفرت ہی نفرت ہے۔ محبت کے پھول بکھیرنے والا کوئی ہے، ممبر پہ بیٹھ کے لڑانے والے اور اکسانے والے اور ایک دوسرے کے خلاف بھڑکانے والے۔ ہماری مسجد بھی بغاوت پہ آ گئی، الا 5 انگلیاں برابر نہیں، لیکن عام خطیب ایک دوسرے کے خلاف امت کو بھڑکا رہے ہیں۔ جب یہ معاملہ ہو چکا ہو تو پھر ہم تو بندر خنزیر بن جاتے۔ شکر کرو اس نے ہمیں انسان رکھا ہوا ہے۔ دعا دو حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو، جن کی طفیل اللہ تعالیٰ کا عذاب رکا ہوا ہے، ورنہ ہمیں بندر خنزیر بنانے میں اسے کیا دیر لگتی تھی۔ وہ سب کچھ ہوا ہے، ہو رہا ہے جو پہلی امتوں نے کر کے دکھایا، اور اللہ نے کسی کو جعل منہم القردہ والخنازیر، کسی کو اللہ نے بندر بنایا، کسی کو اللہ نے خنزیر بنایا۔ دعا دو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور درود پڑھو ان کی ذات گرامی پر کہ جنہوں نے روتے روتے اللہ کو منا لیا کہ اللہ میری امت کے ساتھ وہ نہیں کرو گے جو پہلوں کے ساتھ کیا تھا۔ اگر یہ نہ مانگتے تو میرا تیرا بیڑا بھی غرق تھا۔ جناح کالونی میں انسان نظر نہ آتے، فیصل آباد میں انسان نظر نہ آتے، ملتان لاہور کراچی اور پنڈی پشاور اسلام آباد میں انسان نظر نہ آتے، کچھ اور نظر آتے۔ یہ اس کی 23 سال کی دعائیں ہیں، اس کا رونا ہے، اس کا درد ہے، اس کا غم ہے، اس کی تڑپ ہے۔ کوئی نبی اتنا نہیں رویا جتنا میرا نبی رویا ہے، کسی نبی نے اتنا نہیں مانگا جتنا میرے نبی نے مانگا ہے۔ ٹوٹ کے مانگا، رو کے مانگا، تڑپ کے مانگا، اور ایسے روئے کہ اللہ کو کہنا پڑا میرے نبی اتنا نہ رو کہ تو خود ہلاک ہو جائے۔ کیا رونا رویا تھا میرے نبی نے کہ اللہ کو یہ کہنا پڑا فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، میرے محبوب اتنا نہ رویا کر کہ تو خود ہلاک ہو جائے، تیرے اپنی جان چلی جائے۔ لعلك باخع نفسك على آثارهم ان لم يؤمنوا بهذا الحديث اسفا فلعلك باخع نفسك الا يكونوا مؤمنين من كفر فلا يحزنك كفره ما انت عليهم بجبار لست عليهم بمسيطر ولقد نعلم انك يضيق صدرك بما يقولون۔ میں کتنی آیات پڑھوں
وہ 150 آیات ہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا اپنے نبی کو صرف اس لیے آیات اتاری، اتنا غم نہ کر، اتنا دکھ نہ دیکھ، اتنا درد نہ اٹھا، اتنا نہ رو، اتنے آنسو نہ بہا، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا، تمہیں راضی کر دوں گا۔ یہ رونا دھونا تھا، یہ رونا دھونا تھا۔ ہائے ہائے، ایک دفعہ نہیں، پتہ نہیں کتنی دفعہ اللہ سے بات کی، یا اللہ تیرے نبی ابراہیم نے کہا تھا فَمَن تَبِعَنِي فَإِنَّهُ مِنِّي وَمَنْ عَصَانِي فَإِنَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، یا اللہ جو میری مانے وہ میرا، جو میری نہ مانے وہ تیری مرضی، تو غفور الرحیم ہے، معاف کر یا عذاب دے۔ یا اللہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم، یا اللہ تو عذاب دے تیری مرضی، تو چھوڑ دے تیری مرضی، تیرے بندے ہیں۔ یا اللہ دونوں نبیوں نے تجھے اختیار دیا تھا پکڑ کا اور چھوڑنے کا، لیکن میں یہ بات نہیں کرتا، میں نہ یہ کہتا ہوں جو ابراہیم نے کہا، نہ وہ کہتا ہوں جو عیسیٰ نے کہا علیہ السلام، میں تجھ سے صرف ایک ہی بات کہتا ہوں اور وہی میں تجھ سے منوانا چاہتا ہوں کہ یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت کو معاف کر دے، 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 نہیں معاف کرنا پھر بھی معاف کر دے۔ اس پر اتنا روئے کہ جبریل آئے، یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں آپ کیوں رو رہے ہیں، آپ کیوں، اللہ کو پتہ نہیں تھا کیوں رو رہے ہیں، جناح کالونی والوں کو سنانا تھا، یہ حدیث پہنچانی تھی، تب جبریل بھیجا، تب یہ قصہ ہوا کہ یہ بات آگے چلے، صرف رات کے اندھیروں میں گم نہ ہو جائے، صرف اللہ اور اللہ کے حبیب کے درمیان یہ راز نہ رہ جائے، بلکہ امت کو بھی یہ راز پہنچے کہ تاکہ جب یہ بے وفائی کریں تو انہیں پتہ چلے کہ کس کی بے وفائی کر رہے ہیں، کس سے بے وفائی کر رہے ہیں، کس کو آنکھیں دکھا رہے ہیں، انہیں احساس ہو۔ گانا سننے والا جب گانا سنے تو اسے پتہ چلے کہ کس کے سینے پہ خنجر چلا رہے ہو، جھوٹ بولنے والا جب جھوٹ بولے، زانی جب زنا کرے، شرابی جب شراب پیے، ماں باپ کا نافرمان جب ماں باپ کو غرائے، اور بیویاں رکھ کر شادیاں کر کے بھی جو زنا کریں، اور بینکوں کے ساتھ سودے کرنے والے، سود پہ چلنے والے، جھوٹ بولنے والے، قتل کرنے والے، جوا کھیلنے والے، اور نافرمانی کے بازار گرم کرنے والے، انعامی بانڈ لے کر دعائیں مانگنے والے، کیا ظلم و ستم ہے کہ رزق حرام کے لیے دعا مانگتے ہیں، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے، یا اللہ میرا بانڈ کٹ دے۔ جوا جیسے سور حرام ہے ایسے ہی اس کا پیسہ حرام ہے۔ تمہارے سامنے کوئی سور پکا کے رکھے، تم کہتے ہو میں مسلمان ہوں، میں تجھے قتل کر دوں گا، تو مجھے سور کھلاتا ہے، اور تم جھوٹ بول کے پیسہ کماتے ہو، اور انعامی بانڈ لے کر اس کی سیریل دیکھتے ہو کہ میرا نمبر نکلا کہ نہیں نکلا، یہ سور سے کم تو نہیں ہے۔ جب تم یہ کرو، جب امت یہ کرے تو انہیں خبر ہو کہ کس کی نافرمانی ہو رہی ہے، جو تمہارے لیے اتنا رویا کہ جس نے بھیجا تھا کہ جاؤ روو، اس کو یہ کہنا پڑا اتنا نہ رو میرا نبی، اتنا دکھ نہ جھیل، اتنا غم نہ کر کہ تیرا سینہ پھٹ جائے، تیرا کلیجہ شق ہو جائے، تیرا دل تڑپ تڑپ کے کہیں زندگی کی بازی نہ ہار جائے، تو اتنا دکھ درد نہ کیا کر۔ روئے جبریل آئے، یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے ہیں، اللہ کو نہیں پتا کیوں رو رہے ہیں، کہ جبریل مجھے میری امت کا غم رلا رہا ہے، مجھے میری امت کا دکھ درد رلا رہا ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا جاؤ واپس بھیجو، جاؤ واپس جاؤ، اور میرے حبیب سے کہو سنردیک فی امتک، اتنا نہ رویا کر، میں تیری امت کے بارے میں تجھے خوش کروں گا، تجھے راضی کروں گا۔ یہ درد تھا، احد کی جنگ شکست کے میں تبدیل ہو گئی، فتح شکست میں بدل گئی، اور چاروں طرف قریش مکہ نے گھیر لیا، اور اللہ کے نبی گھر گئے۔ چند جان نثار تھے جو نئی تاریخ لکھ رہے تھے، سر دھڑ کی بازی لگا رہے تھے، جو آپ کے گرد جنہوں نے حالہ بنایا ہوا تھا، جن میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عباد بن بشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
یہ چند لوگ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 10 آدمی تھے جنہوں نے اللہ کے نبی کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، اور پورے قریش کا لشکر وہ موج کی طرح آ کے ٹکراتا تھا کہ کسی طرح آج محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصہ تمام کر دیا جائے۔ 10 آدمیوں نے 1000 کو روکا ہوا تھا، اور کوئی تلوار آگے کارگر نہیں ہو رہی تھی، کوئی نیزہ نہیں پہنچ رہا تھا۔ ہائے ہائے، ابو قتادہ، ان میں ایک ابو قتادہ بھی ہیں، 12-13 تھے، میں نے 10 کے نام گنائے۔ ابو قتادہ سینہ سفر تھے، اور ہر تیر کو سینے پر لیتے تھے، ہاتھوں پر لیتے تھے، سینے پر لیتے تھے۔ ایک تیر آیا اور آنکھ میں جا لگا سیدھا، تو آپ نے مڑ کر یوں اللہ کے نبی کو دیکھا، ابو قتادہ رضی اللہ عنہ مڑ کر دیکھا تو ساری آنکھ کیما بن کے باہر نکل چکی تھی، اور تیر اندر تک جا چکا تھا۔ تو اللہ کے نبی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، تو آپ نے تیر کو یوں نکالا اور کہا، اے اللہ، قتادہ، ابو قتادہ بن نعمان، قتادہ کی آنکھ تیرے نبی کی حفاظت میں ضائع ہوگی۔ اور آپ نے وہ کیما آنکھ کو جمع کیا، اور ایسے نوالد کی طرح اس کو جمع کر کے اس کی آنکھ میں رکھا، اور اوپر اپنی انگلیوں کو ایسے رکھا جیسے اب میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ پھر آپ نے یہاں ہاتھ رکھ کر کہا، یا اللہ، قتادہ کی یہ آنکھ اس آنکھ سے زیادہ خوبصورت بنا دے۔ پھر آپ نے ہاتھ ہٹایا تو اس کی چمک اس سے زیادہ ہو چکی تھی، یہ زیادہ خوبصورت ہو چکی تھی۔ ایک تاریخ لکھی ہے جان نثاروں نے، ہمارا تاجر کہتا ہے، جھوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، ملاوٹ کے بغیر میرا گزارا نہیں، گانے سنے بغیر مجھے چین نہیں آتا، مجھ سے بھوک برداشت نہیں ہوتی، مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا۔ یہ ملوں والے کہتے ہیں سود کے بغیر کاروبار نہیں چلتا ہے۔ ہائے ہائے، تو جب قریب نہیں پہنچ سکے تو ایک عتبہ بن وقاص، ابی وقاص، ایک بھائی ادھر کھڑا ایک ادھر کھڑا، سعد بن ابی وقاص نبی کے جان نثاروں میں ہے، اور عتبہ بن ابی وقاص جان لینے والوں میں ہے۔ تو اس نے دور سے پتھر اٹھا کے مارا، پتھر، تو اس پتھر کے لیے صحابہ تیار نہیں تو تلواروں کی طرف نظر تھی، نیزوں اور تیروں پر نظر تھی، پتھر اچانک آیا اور ان کے آگے آتے آتے وہ ان کو پار کر گیا، اور جا کر سیدھا اللہ کے نبی کے منہ پہ لگا یہاں، اور آپ سیدھا ایسے پیچھے گرے، ایسے، اور پیچھے کھڈا تھا، کھڈا، اس کھڈے کا کنارہ آپ کی گردن پہ یہاں لگا، یہاں لگا، اور یہ سارا نروس سسٹم جا رہا ہے، تو آپ بے ہوش ہو، اور سارا خون و خون ہو گیا، یہ لوگ سمجھے کہ آپ شہید ہو، تو ان کی چیخیں نکل گئی، رو رو کے برا حال ہو گیا۔ لیکن اس حال میں بھی کافروں کے سامنے بھی سینہ سپر ہیں، اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی کو سنبھالنے کے لیے آگے بڑھے تو دیکھا آپ زندہ ہیں، سانس ہیں، بے ہوش ہیں، صرف ہوش میں آئے تو سارے صحابہ نے ایک دم عرض کی، یا رسول اللہ، ان بدبختوں کے لیے بد دعا فرما۔ تو یہ موقع ہے بد دعا کا۔ میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ سمجھے بس اب یہ بندر خنزیر بنے، اگر ان پر عذاب کی بجلیاں گری کے گری تو میرے تیرے نبی نے کہا، اللہم اغفر لکم، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، اللہ اکبر، یا اللہ میری قوم کو معاف کر، فإنہم لا یعلمون، یہ مجھے جانتے نہیں ہیں کہ میں تیرا نبی ہوں، اگر یہ مجھے جانتے ہوتے میں تیرا نبی ہوں تو یہ میرے اوپر ہاتھ نہ اٹھاتے، مجھے پتھر نہ مارتے، یا اللہ انہیں کچھ نہ کیوں۔ آئے ہائے، کیا اخلاق، کیا بلندیاں ہیں، کس کی امت ہو، کبھی یاد بھی آیا ہے تمہیں؟ کائنات تیرے اللہ کی، زمین تیرے اللہ کی، آسمان تیرے اللہ کا، ہوائیں تیرے اللہ کی، ذرہ ذرہ اللہ کا، پتا پتا اللہ کا، بحر و بر اللہ کا، خشک و تر اللہ کا، مشرق مغرب اللہ کا، شمال جنوب اللہ کا، اینما تولوا فثم وجہ اللہ، جدھر دیکھو گے اللہ ہے اللہ۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما انزل الله من السماء من ماء فاحيا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر لآيات لقوم يعقلون۔ میرے بندو، آنکھوں سے پٹی ہٹاؤ، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو رنگے ناچنا دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کے آؤ جو راتوں کو انٹرنیٹ پر ننگی عورتیں نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو ننگے ناچ نہ دیکھتی ہوں، وہ آنکھیں لے کر آؤ جو کسی کی بیٹی کو بے غیرتی سے نہ دیکھتی ہوں،
آنکھ میں حیا کا سرما ڈال، میرے نبی کی حیا والا سرما آنکھ میں لگا، پھر آنکھ کھول تو کائنات کے ذرے ذرے میں تجھے اللہ کی ذات کے جلوے نظر آئیں گے۔ ان فی خلق السماوات والارض، زمین پکارے گی اللہ ہے، آسمان پکارے گا اللہ ہے، واختلاف اللیل والنہار، دن کا اجالا پکارے گا اللہ ہے، رات کا اندھیرا پکارے گا اللہ ہے، چمکتے جھلملاتے حسین و جمیل ستارے پکار اٹھیں گے اللہ ہے، چاند پکارے گا اللہ ہے، چمکتا دہکتا سورج پکارے گا اللہ ہے، ہواؤں کے جھکڑ، باد نسیم، باد صبا، وہ تیز چلے یا آہستہ چلے، بگولے ہوں یا جھکڑ ہوں، وہ سبق رفتار ہو یا وہ عذاب ہو، ہوائیں پکاریں گی کہ اللہ ہے۔ والسحاب المسخر بین السماء والارض، آسمان زمین کے درمیان یہ بادل پکاریں گے اللہ ہے، قطرہ قطرہ پکارے گا اللہ ہے، بارش کے قطرے میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، آسمان کے بادلوں میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، اور تاروں کی جھلملاہٹ میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، بادلوں کی گرج میں تمہیں اللہ کی ہیبت نظر آئے گی، بجلیوں کی کڑک میں تمہیں اللہ کے جلوے نظر آئیں گے، زمین آسمان کے خلا میں تمہیں اللہ ہی اللہ نظر آئے گا، اللہ ہی اللہ نظر آئے گا۔ واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر میں چلنے والے جہاز، سمندر کی بکھری ہوئی موجیں، میرا اللہ کہتا ہے تیرا رب ہے جو آسمان جیسی موجیں اٹھاتا ہے، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہے، تأتی الامواج مثل الجبال، پہاڑوں جیسی موجیں اٹھاتا ہوں، جب ساحل سمندر کے قریب آتی ہیں تو ان کی جان نکال لیتا ہوں، ان کی روح کھینچ لیتا ہوں، اور وہ دم توڑ کے ساحل سمندر سے ٹکرا کے واپس چلی جاتی ہیں، ورنہ ایک موج کی لگام چھوڑ دوں تو ایک موج فیصلہ باد کیا چیز ہے، میرے رب کہ سمندر کی ایک موج ہمالیہ پہاڑ نگل جائے، ہمالیہ پہاڑ اس کے سامنے بے حیثیت ہو کر ڈوب جائے، فیصلہ باد تو کچھ نہیں ہے، ہند سندھ ایران توران تو کچھ نہیں ہے، یہ قراقرم کے پہاڑی سلسلے، کاکیشیا کے ہندو کش کے پہاڑی سلسلے، ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے، یہ نانگا پربت، یہ راکا پوشی، یہ کیٹو، یہ ہمالیہ، میرے رب کی قسم یہ ایسے چھپ جائیں جیسے ایک روڑا چھپتا ہے، جیسے ایک پتھر چھپتا ہے۔ میرے رب کے پاس پانی کے اتنے خزانے موجود ہیں، تھوڑی سی بارشیں برسائیں اور آدھا پاکستان دبو کے دکھا دیا کہ یہ اللہ ہے جو چاہے کر کے دکھا دے۔ والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، سمندر کی موجوں سے کھیلتی ہوئی تمہاری کشتیاں، تمہارے جہاز، یہ موجیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے، جہازوں کا پار نکل جانا بتاتا ہے کہ اللہ ہے، ہواؤں کا کے بگولے بتاتے ہیں کہ اللہ ہے۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، آسمان کی بارشیں بتاتی ہیں کہ اللہ ہے۔ وبث فیہا من کل دابہ فاحیا بہ الارض بعد موتہا، زمین کو سبز بنا دیا، گلزار بنا دیا، آم، کنو، مالٹا، سنترا، سیب، انار، ناشپاتی، لیمو، یہ سب کچھ بتاتے ہیں سیب کا ایک ایک رنگ، کیا رنگ بخشا ہے میرے رب نے سیب کو، کیا رنگ بخشا ہے انار کو، میرے رب کی عزت و جلال کی قسم، انار کا ایک ایک دانہ بیٹھ کے ہتھیلی پہ رکھ کے دیکھو کہ اس کا گھڑنے والا کیسا زبردست ہے، اس نے کہاں سے پانی اس کے اندر پہنچایا، ایک ایک دانے کو کیسے الگ الگ جوڑا، بیچ میں پردے لگائے، اوپر چھلکا لگایا، انار کا پتا توڑو کڑوا، انار کا چھلکا چکھو کڑوا، اور اندر سے نکالو تو میٹھا شہد، تمہیں کون بنا کے دے رہا ہے؟ نفاقیتن ونخل والرمان، اس انار کس نے بنایا؟ کھجور کو کھجور کس نے بنایا؟ آم کو آم کس نے بنایا؟ گٹھلی میں سے پودا درخت کس نے نکالا؟ پھول میں رنگ کس نے بھرے؟ تتلی کے پر رنگ اور پرنٹ کس نے بنایا؟ پتی کے اندر مہک کو کس نے رکھا؟ چھوٹی سی پھول کی پتی نے سارے کمرے کو کیسے مہکا دیا؟ ایک چمیلی کے پھول نے سارے کمرے کو کیسے خوشبودار کر دیا؟ مور کو ناچ کس نے سکھایا؟ اسے نخرا کس نے سکھایا؟ اس میں ہزاروں رنگ پرنٹ کون لے کر آیا؟ عقاب کو اونچی اڑان کس نے عطا فرمائی؟ کوئل کو نغمہ کس نے سکھایا؟ بلبل کو گیت کس نے سکھایا؟ سانپ کو بل کھانا، پھنکارنا، ڈسنا، یہ کس نے سکھایا، کس نے بتایا؟ اور ہرن کو کلاچیں بھرنا کس نے سکھایا؟ صدف کے اندر پانی کو موتی کس نے بنایا؟ وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے۔ 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 ذالکم اللہ ربکم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فانا تصرفون۔
یہ وہی اللہ ہے جسے تم نے بھلا دیا، نمازیں پڑھ کے بھلایا، روزے رکھ کے بھلایا، بازار میں مسجدوں میں بیٹھ کے تم نے اللہ کو بھلایا۔ یہ وہ رب ہے، یہ وہ اللہ ہے جس کے جلوے تمہاری رگ رگ میں، جس کے جلوے تمہاری نس نس میں، جس کے جلوے تمہاری آنکھوں کی ہر شعاع میں، ہر بلم میں، میرے بول میں میرے رب کے جلوے، میرے ہاتھ کی حرکت میں میرے اللہ کے جلوے، میرے اٹھنے اور بیٹھنے میں میرے اللہ کے جلوے۔ وہ اللہ ہے، لا الہ الا ہو، کوئی اس جیسا نہیں، وہ احد صمد ہے، الحی وہ زندہ، القیوم وہ قائم، لا تاخذہ سنہ وہ اونگتا نہیں، ولا نوم وہ سوتا نہیں، لہو ما فی السماوات وما فی الارض زمین آسمان کا وہ بادشاہ ہے۔ من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کوئی اس کے آگے دم نہیں مار سکتا۔ یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، علم کامل، علم کامل، علم کامل۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شیء علیم۔ وہ اول، وہ آخر، وہ ظاہر، وہ باطن، وہ ہر شے کا علم رکھنے والا۔ یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم اينما كنتم والله بما تعملون بصير۔ له ملك السماوات والارض وإلى الله ترجع الأمور، يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور۔ يا الله يا الله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء۔ اس کے علم میں سے کوئی لے نہیں سکتا، کوئی پا نہیں سکتا۔ دیا تو اللہ نے دیا، سکھایا تو اللہ نے سکھایا، پڑھایا تو اللہ نے سکھایا۔ اللہ کے بعد سب سے بڑے علم والا میرا نبی ہے، میرا رسول ہے، میرا محمد مصطفیٰ ہے۔ السلام علیکم۔ اسلامی بیانات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل فیتھ فل ہارٹ کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ خیر۔